محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان حضرت مولانا محی الدین غازی مدنی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، جو ماہنامہ زندگی نو کے ایڈیٹر ہیں اور جماعت اسلامی میں قومی سیکریٹری کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی مجلات اور رسالے میں آپ کے مضامین شائع ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف اضلاع اور صوبوں میں آپ کا سفر ہوتا ہے۔ آج ایلور آندھرا پردیش تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر مولانا ہمارے یہاں مولانا ابوالکلام آزاد چیریٹیبل ایجوکیشنل ٹرسٹ جامعہ منبع الہدیٰ تشریف لائے۔ مدرسے کا انہوں نے معائنہ کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہم مولانا سے تاثرات جاننا چاہتے ہیں۔ مولانا، آپ کا ہم پرزور استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو اپنے تاثرات سے محظوظ فرمائیں۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ عرصہ دراز سے، کئی سالوں سے میری خواہش تھی کہ میں آندھرا پردیش کے ضلع ایلور میں واقع اس جامعہ منبع الہدیٰ کی زیارت کروں۔ خواہش کا محرک یہ تھا کہ اس جامعہ کے بانی، ناظم اور اس جامعہ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دینے والے حضرت مولانا وسیع اللہ ندوی مدنی حفظہ اللہ، وہ مدینہ منورہ میں ہمارے جامعہ اسلامیہ یعنی اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں دوران تعلیم ہم لوگوں نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانے میں ان کا مشن، ان کا منصوبہ اور ان کے بلند ارادے ہم لوگوں کے علم میں تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے فراغت کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے اس دور دراز علاقے میں، جہاں دینی تعلیم کا بھی کیا اور عصری تعلیم کا دونوں ہی کا کوئی خاص معقول انتظام نہیں تھا، یہاں پر انہوں نے ایک ادارے کی داغ بیل ڈالی، اور اس کے بعد سن 2002-03 سے انہوں نے اس میں مسلسل بڑی جانفشانی کے ساتھ دن رات ایک کر کے اور بہت تگ و دو اور بڑی محنت کر کے اس ادارے کے قیام کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد جیسی نیت ویسی برکت، ادارہ ترقی کرتا گیا، اور اس ادارے کے سلسلے میں خبریں ہم لوگوں تک بھی پہنچتی رہیں، اور اس پر ہم لوگ اپنی خوشی کا بھی اظہار کرتے رہے۔ البتہ یہ خواہش تھی کہ ایک مرتبہ خود ادارے میں جا کر وہاں کا معائنہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ خواہش کئی سالوں تک پوری نہیں ہو سکی۔ بالآخر آج یہ موقع میسر آیا ہے۔ ہم یہاں جامعہ منبع الہدیٰ میں میری حاضری ہوئی، اور یہاں پر جو کچھ دیکھا میں نے، اس نے میری خوشی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ یہ بہت ایک انوکھا ادارہ ہے۔ ہندوستان میں عصری اور دینی تعلیم کا امتزاج رکھنے والے ادارے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں اس کی حیثیت بہرحال ایک منفرد ادارے کی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ یہ ادارہ، اس میں جونیئر کالج ہے، ہائی اسکول ہے، اور یہاں پر طالبات بھی بڑی تعداد میں ہیں، طلبہ بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ طالبات، جہاں تک طالبات کی بات ہے تو ان کا رہائش کا انتظام الگ ہے، بہت محفوظ ہے، اور طالبات پردے کی پابندی کرتی ہیں،
اور ان کے لیے علیحدہ تعلیم کا بہت عمدہ انتظام ہے، طلبہ کے لیے بھی بہت اچھا انتظام ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی کے لیے دینیات کی تعلیم کا بڑا عمدہ انتظام ہے، کہ عصری تعلیم، اسکول کی تعلیم اور مدرسے کی دینی تعلیم دونوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کا مرکب بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں دینی تعلیم کے سلسلے میں جو ہدف متعین کیا ہے ادارے نے، وہ ہدف حاصل ہوتا ہے، اور عصری تعلیم کے سلسلے میں جو اعلیٰ معیار متعین کیا ہے وہ اس معیار کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اس تعلیم کے لیے جو سہولیات درکار ہیں، جو اچھے اساتذہ درکار ہیں، ان سب کا انتظام کرنا، اور وہ بھی اس دور دراز علاقے میں، ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا اور ابھی بھی ہے، لیکن اس چیلنج کے باوجود اور بڑی رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود مولانا وسیع اللہ صاحب نے یہ سارے انتظامات یہاں پر کیے، اور بہت ہی جدید ٹیکنالوجی یہاں استعمال کی جاتی ہے۔ اسمارٹ بورڈ ہیں، لیب بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، طلبہ کی ایکٹیویٹیز کے لیے بہت عمدہ انتظامات ہیں، گھوڑ سواری کا انتظام ہے۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ طلبہ بڑی آسانی کے ساتھ بہت عمدہ انداز سے باکمال قسم کی گھوڑ سواری کرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم اور اسکول کی تعلیم، ایک تو ان دونوں کا حسین امتزاج، اور اس کے بعد پھر دینی اقدار، اسلامی اقدار کا جگہ جگہ اظہار ہوتا ہے، ہر پہلو سے اظہار ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، مسلسل جو ہے وہ آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ اسلامی اقدار کا اور اخلاقی اصولوں کا رعایت کا لحاظ ہوتا ہے، اور اسلامی اقدار کو، اخلاقی اصولوں کو برتنے کی جا بجا آپ کو کوششیں نظر آتی ہیں۔ یہاں کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بہت اچھا ہے۔ میں نے یہاں پر دیکھا کہ 2023-2024 کے سال کے لیے جو اولمپیاڈ کا جو وہ ہے ادارہ، اس کی طرف سے گولڈن اسکول کی ٹرافی ملی، گولڈن اسکول کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کے اسکول کے طلبہ نے بہت اچھا پرفارمنس کیا اولمپیاڈ کے امتحانوں میں جو ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جو بہت خوش آئند ہیں، اور جو حوصلہ ہے ابھی بھی، مطلب یہ کہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ مولانا کی طبیعت میں ابھی تک ٹھہراؤ نہیں آیا ہے، ان کے حوصلے ابھی سرد نہیں پڑے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ قائم کر لیا، اب اس پر اکتفا کرتے ہیں، بلکہ ابھی بھی وہ نئی فتوحات اور نئی پیش قدمیوں کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہیں، اور نئے منصوبے بھی ان کے پاس ہیں، بڑے پلان بھی ان کے پاس ہیں۔ میڈیکل کالج کا منصوبہ ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ان کی ایک بڑی حصولیابی یہ ہے کہ CBSE کی طرف سے ان کو گویا کہ پرمیشن 10th تک کی دی گئی ہے۔ اس طرح سے ان کا ادارہ جو ہے وہ اب صرف ایک ریاستی سطح کا ادارہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ پورے ملک کے طلبہ کے لیے ایک بہترین ادارہ بن سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی اس توقع کا، اپنی اس امید کا اظہار بھی کیا ہے، اور خود انہوں نے اپنے اس ارادے کا اور اس حوصلے کا اظہار کیا ہے کہ اس ادارے کو ایک بہترین، یعنی تعلیم اور تربیت دونوں کے لحاظ سے، کیونکہ یہ ریزیڈینشیل اسکول ہے، یہاں پر ہاسٹل بھی ہے طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے، اور اسکول کلاسز کا بھی بہت اچھا انتظام ہے۔ تو اب ان کا ارادہ یہ ہے، اور اس میں ہم ان کی بہت پرزور تائید کرتے ہیں، کہ یہ صرف ایک ریاست کا ادارہ نہیں رہے، بلکہ پورے ہندوستان کا ہی ایک نمایاں ادارہ بن جائے۔ CBSE بورڈ سے ایفیلیشن کی وجہ سے اب امید یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے ایسے طلبہ اور ایسے ان کے سرپرست حضرات جو بہتر تربیتی ماحول کی تلاش میں ہیں، بہتر تعلیمی ماحول کی تلاش میں ہیں، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی مناسب حد تک ان کے بچوں کو حاصل ہو جائے، تو ان کے لیے اب یہ ایک انشاءاللہ ایک بڑا اہم اور بہت مفید موقع ہوگا، اور اس ادارے کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی جستجو مکمل ہوگی، بہت سے لوگوں کی
آرزو تکمیل تک پہنچے گی، بہت سے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں گی، نیک خواہشات پوری ہوں گی۔ تو ہماری اچھی خواہشات ہیں اس ادارے کے لیے، نیک دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، پوری جو انتظامی کمیٹی ہے، وہ سب مل کر اس ادارے کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ اچھا رول ادا کریں۔ یہاں کی طلباء سے بھی میری ملاقات ہوئی، طالبات کو بھی میں نے دیکھا، ان کو خطاب کرنے کا بھی موقع ملا، گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا۔ ان کے اندر بڑا حوصلہ ہے، بہت ایمبیشن ہے، بہت اعلیٰ درجے کے گول وہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ سے ہی ملاقات ہوئی، اساتذہ بھی بہت ایمبیشیس ہیں، بہت حوصلہ مند ہیں، اور ان کے اندر وہ زندگی ہے جو ہمیں اصل کسی ادارے کی ترقی کے لیے اور بہتر کارکردگی کے لیے زیادہ درکار ہوتی ہے۔ زندگی، زندہ دلی، حوصلہ، تازگی، وہ سب چیزیں میں نے یہاں کے اساتذہ میں بھی دیکھی اور یہاں کی طلباء میں بھی دیکھی۔ تو اس لیے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس ادارے کے امت کی امپاورمنٹ میں اور امت کی ترقی، تمکین و ترقی میں، اس ادارے کے بہتر رول کے لیے، فعال رول کے لیے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں، بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس ادارے کا ایک اہم رول ہوگا امت کی اور پورے ملک کی تمکین و ترقی میں اور ایک بہتر مستقبل کی تشکیل میں۔ میں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس ادارے میں آنے کا موقع دیا، اور اس ادارے کے ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کو قریب سے دیکھنے کا اور باریکی سے دیکھنے کا پورا موقع دیا، اور اس کے لیے جو بھی سہولت ہو سکتی تھی انہوں نے فراہم کی، اور انہوں نے بڑی خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس طرح سے میرا یہ جو سفر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ خیز انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور میرے لیے بھی اور بہت سے لوگوں کے لیے تسلی اور سرور کا باعث ہوگا۔ شکریہ جی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا مولانا، آپ کے ہم بہت مشکور ممنون ہیں، اپنا قیمتی وقت آپ نے عطا کیا اور بہت اہم باتیں آپ نے بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو نیک خواہشات ہیں اس پر یہ ادارہ پوری طرح اترے گا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہے، اس کی مدد رہے، تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ مولانا کی ان باتوں کا ہم ضرور لحاظ رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ الحمد